صبح 7 بجے لحاف سے باہر نکلا اور غسل خانے کی طرف چلا۔ راستے میں یہ اس کو ٹھیک طور پر معلوم نہیں، سونے والے کمرے میں، صحن میں یا غسل خانے کے اندر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہے، بس صرف ایک بار غصے میں یا طنزیہ انداز میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دے۔ قاسم کے دل میں اس سے پہلے کئی بار بڑی بڑی انوکھی خواہشیں پیدا ہو چکی تھی، مگر یہ خواہش سب سے بڑی نرالی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، رات اس کو بڑی پیاری نیند آئی تھی، وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر یہ خواہش کیسے اس کے دل میں داخل ہو گئی؟ دان صاف کرتے وقت اس نے ضرورت سے زیادہ وقت صرف کیا، جس کے باعث اس کے مسوڑے چھل گئے۔ دراصل وہ سوچتا رہا کہ یہ عجیب و غریب خواہش کیوں پیدا ہوئی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بیوی سے وہ بہت خوش تھا، ان میں کبھی لڑائی نہ ہوئی تھی، نوکروں پر بھی وہ ناراض نہیں تھا، اس لیے کہ غلام محمد اور ربیع بخش دونوں خاموشی سے کام کرنے والے مستعد نوکر تھے۔ موسم بھی نہایت خوشگوار تھا۔ فروری کے سہانے دن تھے جن میں کنوار پنے کی تازگی تھی، ہوا خنک اور ہلکی، دن چھوٹے نہ راتیں لمبی۔ نیچر کا توازن بالکل ٹھیک تھا اور قاسم کی صحت بھی خوب تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسی کو بغیر وجہ کے الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دل میں کیوں کر پیدا ہوئی۔ قاسم نے اپنی زندگی کے 28 برسوں میں متعدد لوگوں کو الو کا پٹھا کہا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی کڑے لفظ اس نے بعض موقعوں پر استعمال کیے ہیں اور گندی گالیاں بھی دی ہوں، مگر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایسے موقعوں پر خواہش بہت پہلے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر اب اچانک طور پر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہنا چاہتا ہے، اور یہ خواہش لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتی چلی گئی، جیسے اس نے اگر کسی کو الو کا پٹھا نہ کہا تو وہ بہت بڑا حرج ہو جائے گا۔ دان صاف کرنے کے بعد اس نے چھلے ہوئے مسوڑوں کو اپنے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا، مگر دیر تک ان کو دیکھتے رہنے سے بھی وہ خواہش نہ دبی جو ایکاಏکی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ قاسم منطقی قسم کا آدمی تھا، وہ بات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کا عادی تھا۔ آئینہ میز پر رکھ کر وہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگا۔ مان لیا کہ میرا کسی کو الو کا پٹھا کہنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، میں کسی کو الو کا پٹھا کیوں کہوں؟ میں کسی سے ناراض بھی تو نہیں ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر سامنے دروازے کے بیچ میں رکھے ہوئے حقے پر پڑی۔ ایک دم اس کے دل میں یہ باتیں پیدا ہوئیں، عجیب واحد نوکر ہے، دروازے کے عین بیچ میں یہ حقہ ٹکا دیا ہے۔ میں ابھی اس دروازے سے اندر آیا ہوں، اگر ٹھوکر سے بھری ہوئی چلم گر پڑتی تو پانداز جو کہ مونچھ کا بنا ہوا ہے جلنا شروع ہو جاتا، اور ساتھ ہی قالین بھی۔ اس کے جی میں آئی کہ غلام محمد کو آواز دے، جب وہ بھاگا ہوا اس کے سامنے آ جائے تو وہ بھرے ہوئے حقے کی طرف اشارہ کر کے صرف اتنا کہے، تم نرے الو کے پٹھے ہو۔ مگر اس نے تحمل کیا اور سوچا یہ بگڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اگر غلام محمد کو اب بلا کر الو کا پٹھا کہہ بھی دیا تو وہ بات پیدا نہ ہوگی، اور پھر اس بیچارے کا کوئی قصور بھی تو نہیں۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر ہی تو ہر روز حقہ پیتا ہوں، چنانچہ
وہ خوشی جو ایک لمحے کے لیے قاسم کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس نے الو کا پٹھا کہنے کے لیے ایک اچھا موقع تلاش کر لیا، غائب ہو گئی۔ دفتر کے وقت میں ابھی کافی دیر تھی، پورے 2 گھنٹے پڑے تھے۔ دروازے کے پاس کرسی رکھ کر قاسم اپنے معمول کے مطابق بیٹھ گیا اور حقہ نوشی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ سوچ بچار کیے بغیر حقے کا دھواں پیتا رہا اور دھوئیں کے انتشار کو دیکھتا رہا، لیکن جو ہی وہ حقے کو چھوڑ کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ساتھ والے کمرے میں گیا تو اس کے دل میں وہی خواہش نئی تازگی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قاسم گھبرا گیا، بھئی حد ہو گئی، الو کا پٹھا، میں کس کو الو کا پٹھا کیوں کہوں؟ بفرض محال میں نے کسی کو الو کا پٹھا کہہ بھی دیا تو کیا ہوگا؟ قاسم دل ہی دل میں ہنسا۔ وہ صحیح دماغ آدمی تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ خواہش جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے بالکل بیہودہ اور بے سر و پا ہے، لیکن اس کا کیا علاج تھا کہ دبانے پر وہ اور بھی زیادہ ابھر آتی تھی۔ قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے الو کا پٹھا نہ کہے گا، خواہ یہ خواہش صدیوں تک اس کے دل میں تلملاتی رہے۔ شاید اسی احساس کے باعث یہ خواہش جو بھٹکی ہوئی چمگادڑ کی طرح اس کے روشن دل میں چلی آئی تھی، اس قدر تڑپ رہی تھی۔ پتلون کے بٹن بند کرتے وقت جب اس نے دماغی پریشانی کے باعث اوپر کا بٹن نچلے کاج میں داخل کر دیا تو وہ چلا اٹھا، بھئی ہوگا یہ کیا بےہودگی ہے، دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے؟ الو کا پٹھا کہو، الو کا پٹھا کہو، اور یہ پتلون کے سارے بٹن مجھے پھر سے بند کرنے پڑیں گے۔ لباس پہن کر وہ میز پر آ بیٹھا۔ اس کی بیوی نے چائے بنا کر پیالی اس کے سامنے رکھ دی اور تو اس پر مکھن لگانا شروع کر دیا۔ روزانہ معمول کی طرح ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی، تو اس اتنے اچھے سینکے ہوئے ٹوسٹ تھے کہ بسکٹ کی طرح کرکرے تھے، اور ڈبل روٹی بھی اعلیٰ قسم کی تھی۔ خمیر میں سے خوشبو آ رہی تھی، مکھن بھی صاف تھا، چائے کی کیتلی بے داغ تھی اس کی ہتھی کے کونے پر۔ قاسم ہر روز میل دیکھا کرتا تھا، مگر آج وہ دبا بھی نہیں تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ پیا، اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ خالص دارجلنگ کی چائے تھی جس کی مہک پانی میں بھی برقرار تھی، دودھ کی مقدار بھی صحیح تھی۔ قاسم نے خوش ہو کر اپنی بیوی سے کہا، آج چائے کا رنگ بہت ہی پیارا ہے اور بڑے سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ بیوی تعریف سن کر خوش ہوئی، مگر اس نے منہ بنا کر ایک ادا سے کہا، جی ہاں، بس آج اتفاق سے اچھی بن گئی ہے، ورنہ ہر روز تو آپ کو نیم گھول کر پلائی جاتی ہے، مجھے سلیقہ کہاں آتا ہے۔ سلیقے والیاں تو وہ موئی ہوٹل کی چھوکریاں ہیں جن کے آپ ہر وقت گنگایا کرتے ہیں۔ یہ تقریر سن کر قاسم کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آئی کہ چائے کی پیالی میز پر الٹ دے اور وہ نیم جو اس نے اپنے بچے کی پھنسیاں دھونے کے لیے غلام محمد سے منگوائی تھی اور سامنے بڑے طاقچے میں پڑی تھی، کھول کر پی لے، مگر اس نے بردباری سے کام لیا۔ یہ عورت میری بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بات بہت ہی بھونڈی ہے، مگر ہندوستان میں سب لڑکیاں بیوی بن کر ایسی بھونڈی باتیں ہی کرتی ہیں، اور بیوی بننے سے پہلے اپنے گھروں میں اور اپنی ماؤں سے کیسی باتیں سنتی ہیں، بالکل ایسی ادنا قسم کی باتیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو عمومی زندگی میں اپنی حیثیت کی خبر ہی نہیں۔ میری بیوی تو پھر بھی غنیمت ہے، یعنی صرف ایک ادا کے طور پر ایسی بھونڈی بات کہہ دیتی ہے، اس کی نیت نیک ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر قاسم نے اپنی نگاہیں اس طاقچے پر سے ہٹا لیں جس میں نیم کے پتے دھوپ میں سوکھ رہے تھے، اور بات کا رخ بدل کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو آج نیم کے پانی سے بچے کی ٹانگیں ضرور دھو دینا، نیم زخموں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دیکھو تو موسمیوں کا رس ضرور پیا کرو، میں دفتر سے لوٹتے ہوئے 1 درجن اور لے آؤں گا،
یہ درست تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی مسکرا دی۔ آپ کو تو بس ہر وقت میری ہی صحت کا خیال رہتا ہے، اچھی بھری تو ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، دوڑتی ہوں، بھاگتی ہوں۔ میں نے جو آپ کے لیے بادام منگوا کے رکھے ہیں، بھئی آج 10-20 آپ کی جیب میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی، لیکن دفتر میں کہیں بانٹ نہ دیجیے گا۔ قاسم خوش ہو گیا۔ چلو موسمیوں کے رس اور باداموں نے اس کی بیوی کے مصنوعی غصے کو دور کر دیا اور یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا۔ دراصل قاسم ایسے مرحلوں کو آسانی کے ساتھ ان طریقوں ہی سے طے کیا کرتا تھا جو اس نے پڑوس کے پرانے شوہروں سے سیکھے تھے اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ان میں تھوڑا بہت رد و بدل کر لیا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ پھر وہی خواہش نمودار ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ زیر لب بالکل ہولے سے کہہ دوں الو کا پٹھا تو میرا خیال ہے مجھے دلی تسکین ہو جائے گی۔ یہ خواہش میرے سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے، کیوں نہ اس کو ہلکا کر دوں۔ دفتر میں اس کو صحن میں بچے کا کموڈ مسئلہ ہے۔ جو صحن میں کموڈ رکھنا سخت بدتمیزی تھا، اور خصوصاً اس وقت جب کہ وہ ناشتہ کر چکا تھا اور خوشبودار کرکرے تو اس وقت تلے ہوئے انڈوں کا ذائقہ بھی اس کے منہ میں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی، غلام محمد۔ قاسم کی بیوی جو ابھی تک ناشتہ کر رہی تھی بولی، غلام محمد باہر گوشت لینے گیا ہے، کوئی کام تھا آپ کو اس سے؟ ایک سیکنڈ کے اندر اندر قاسم کے دماغ میں بہت سی باتیں آئیں۔ کہہ دوں یہ غلام محمد الو کا پٹھا ہے اور یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل جاؤ۔ نہیں، وہ خود تو موجود ہی نہیں، پھر بالکل بیکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بیچارے غلام محمد ہی کو کیوں نشانہ بنایا جائے؟ اس کو تو میں ہر وقت الو کا پٹھا کہہ سکتا ہوں۔ قاسم نے جلا سگریٹ گرا دی اور بیوی سے کہا، کچھ نہیں، میں اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دفتر میں میرا کھانا بے شک 1:30 بجے لے آیا کرے۔ تمہیں کھانا جلدی بھیجنے میں بہت تکلیف کرنا پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر اس کے گرائے ہوئے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ سگریٹ اگر بجھ گیا اور یہاں پڑا رہا تو اس کا بچہ رینگتا آئے گا اور اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ مچ جائے گی۔ قاسم نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر غسلخانے کی موری میں پھینک دیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر غلام محمد کو الو کا پٹھا نہیں کہہ دیا۔ اس سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو ابھی مجھ سے بھی تو ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی زیادہ شدید تھی۔ قاسم بڑا صحیح الدماغ آدمی تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ صحیح خطوط پر غور و فکر کرنے والا انسان ہے، مگر اس احساس نے اس کے اندر برتری کا خیال کبھی پیدا نہیں کیا تھا۔ یہاں پر پھر اس کی صحیح دماغی کو دخل تھا کہ وہ احساس برتری کو اپنے اندر دبا دیا کرتا تھا۔ موری میں سگریٹ کا ٹکڑا پھینکنے کے بعد اس نے بلا ضرورت صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ دراصل کچھ دیر کے لیے بالکل خالی ذہن ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی ناشتے کا آخری ٹوس کھا چکی تھی اور قاسم کو یوں ٹہلتے دیکھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ قاسم چوک پڑا۔ کچھ نہیں، دفتر کا وقت ہو گیا ہے کیا؟ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے اور دماغ میں وہی الو کا پٹھا کہنے کی خواہش تڑپنے لگی۔ اس کے جی میں آئی کہ بیوی سے صاف صاف کہہ دے گی۔ عجیب و غریب خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، جس کا سر ہے نہ پیر۔ بیوی ضرور سنے گی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ساتھ دینا پڑے گا۔ چنانچہ یوں ہنسی ہنسی میں الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ مگر اس نے غور کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی ہنسے گی اور میں خود بھی ہنسوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات مستقل مذاق بن جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کیا ضرور ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ انجام کار ناخوشگواری پیدا ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور ایک لمحے تک اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا۔ بیوی نے بچے کا کموڈ اٹھا کر کونے میں رکھ دیا اور کہا،
آج صبح آپ کے برخوردار نے وہ ستایا ہے کہ اللہ کی پتہ۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں نے اسے کموڈ پر بٹھایا۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ بستر ہی خراب کرے، آخر لڑکا کس کا ہے؟ قاسم کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ ایسی باتوں میں وہ تیکھے مزاج کی جھلک دیکھتا تھا۔ مسکرا کر اس نے بیوی سے کہا، لڑکا میرا ہی ہے، مگر میں نے تو آج تک کبھی بستر خراب نہیں کیا۔ یہ عادت اس کی اپنی ہوگی۔ بیوی نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا اور قاسم کو مطلقاً افسوس نہ ہوا، اس لیے کہ ایسی باتیں وہ صرف اپنے منہ کا ذائقہ درست رکھنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ وہ اور بھی خوش ہوا جب اس کی بیوی نے جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ لفظ جو ہر روز اس کے منہ سے نکلتے تھے آج بھی اب اپنی پرانی آسانی کے ساتھ نکلے اور قاسم دروازہ کھول کر باہر چل دیا۔ کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن روڈ پارک کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے ایک داڑھی والا آدمی نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں کھلی شلوار تھامے اور دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لو بھائی، آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے۔ ذرا انداز ملاحظہ ہو کس انہماک سے ڈرائیونگ کیے جا رہا ہے، جیسے کوئی بہت اہم کام سرانجام پا رہا ہو۔ لعنت ہے، لیکن قاسم صحیح اور دماغ آدمی تھا۔ اس نے تسلی سے کام لیا اور تھوڑی دیر غور کیا۔ میں اس فٹ پاتھ پر جا رہا ہوں اور دوسرے فٹ پاتھ پر اگر میں نے بلند آواز میں بھی اس کو الو کا پٹھا کہا تو وہ چونکے گا نہیں، اس لیے کہ کم بخت اپنے کام میں بہت بری طرح مصروف ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے کان کے پاس زور سے نعرہ بلند کیا جائے اور جب وہ چونک اٹھے تو اسے بڑے شریفانہ طور پر سمجھایا جائے، قبلہ آپ الو کے پٹھے ہیں، لیکن اس طرح بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔ چنانچہ قاسم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثنا میں اس کے پیچھے سے ایک سائیکل نمودار ہوئی۔ کالج کی ایک لڑکی اس پر سوار تھی، اس لیے کہ پیچھے بستہ بندھا تھا۔ آنن فانن اس لڑکی کی ساڑی فرائی وہیل کے دانتوں میں پھنسی۔ لڑکی نے گھبرا کر اگلے پہیے کا بریک دبایا۔ ایک دم سائیکل بے قابو ہوئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ لڑکی سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر لڑکی کو اٹھانے میں اجرت سے کام نہ لیا، اس لیے کہ اس نے حادثے کے رد عمل پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی ساڑی فرائی وہیل کے دانتوں نے چبا ڈالی ہے اور اس کا بورڈ بہت بری طرح ان میں الجھ گیا ہے تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر اس نے سائیکل کا پچھلا پہیہ ذرا اونچا اٹھایا تاکہ اسے گھما کر ساڑی کو وہیل کے دانتوں میں سے نکال لے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ پہیہ گھمانے سے ساڑی کچھ اس طرح تاروں کی لپیٹ میں آئی کہ ادھر پیٹی کوٹ کی گرفت سے باہر نکل آئی۔ قاسم بوکھلا گیا۔ اس کی اس بوکھلاہٹ نے لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ زور سے اس نے ساڑی کو اپنی طرف کھینچا۔ فرائی وہیل کے دانتوں میں ایک ٹکڑا اڑا رہ گیا اور ساڑی باہر نکل آئی۔ لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ قاسم کی طرف اس نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور بھنچے ہوئے لہجے میں کہا، الو کا پٹھا۔ ممکن ہے کچھ دیر لگی ہو، مگر قاسم نے ایسا محسوس کیا کہ لڑکی نے جھٹ پٹ نہ جانے اپنی ساڑی کو کیا کیا اور ایک دم سائیکل پر سوار ہو کر یہ جا وہ جا نظروں سے غائب ہو گئی۔ قاسم کو لڑکی کی گالی سن کر بہت دکھ ہوا، خاص کر اس لیے کہ وہ یہی گالی خود کسی کو دینا چاہتا تھا، مگر وہ بہت صحیح اور دماغ آدمی تھا۔ ٹھنڈے دل سے اس نے اس حادثے پر غور کیا اور اس لڑکی کو معاف کر دیا۔ اس کو معاف ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔
اور ان عورتوں کو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو سائیکل پر سے گری ہوئی ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس نے اپنی لمبی جراب میں اوپر ران کے پاس 3-4 کاغذ کیوں اڑس رکھے تھے۔ شکریہ جی۔ یقیناً آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں بیلیوں سے شیئر کیجیے، سکھیوں سہیلیوں سے شیئر کیجیے، اور اس کے اوپر کامنٹ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ناچیز وارث اقبال۔